لیکن ایک آپ کو بتاتا چلو انگارک راج یوگ لگنے جا رہا ہے. انگارک صحت کے مسائل کا سامنا درپیش رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی کیس چل رہا تھا ہار جائیں گے اس ٹائم پہ کہ اس دنیا راہو دنیا سمیٹ لو، پیٹ نہ بھرنا، ایسی خیالات، ایسی امیدیں، ایسی سوچیں، گاڑی لے لوں، یہ کر لوں، ختم نہ ہو، لمٹ لیس. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے. سوشل میڈیا پر تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کیلکولیشنیں، اور مختلف لیول پر یہ کیلکولیشنیں دیتے ہیں، اس کے اوپر کافی خطرناک ترین بھی کیلکولیشنیں دے دیتے ہیں، اور کیونکہ سچ بولتے ہیں اور ان کی اسٹرالوجی بعد میں آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ جی یہ چیز انہوں نے کہی تھی، اور مجھے فیڈ بیک بھی اس چیز کا آتا ہے کمنٹس میں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. لیکن ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کے ساتھ یوگ کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں مختلف یوگ لگتے ہیں جس سے بروج کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک آپ کو بتاتا چلوں انگارک راج یوگ لگنے جا رہا ہے. انگارک یہ ہے کیا؟ یہ انگار سے بنا ہے، یہ کیا ہارڈ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے کون سے زوڈیک سائن کو فائدہ ہو رہا ہے، لاسٹ ٹائم کب لگا تھا اور یہ کب لگے گا، یہ ساری باتیں محمد اسامہ علی صاحب سے ہم پوچھیں گے. اور کس گھر میں کس زوڈیک کو کس کی جو مالی معاملات ہیں، کس کے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. اچھا اسامہ بھائی، ایک چیز ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ اسٹرالوجی کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی تھی، چیزیں ہو جاتی تھی، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں مختلف سیٹنڈ پہ ہم نے بات کی، اب انگارک راج یوگا. یہ بھائی سارے کا سارا گناہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان میں اسٹرالوجی کے جو پہلا چینل ہونے کے ناطے آپ ہی ماشاءاللہ یہ ہیں، پائنیئر ہیں اس کے. نہیں لیکن دیکھیں کہ لوگوں کو فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا اس میں، چیزیں انٹروڈیوس بھی تو ہے نا. گھبرائے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں اس پہ کہہ چکا ہوں اوپنلی کہ بھائی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اسٹرالوجی حرام ہے تو 1 لاکھ کا انعام ہماری طرف سے لکھوا کے فتویٰ لائے شریعہ کورٹ سے، اس کو ٹیسٹ کروائے، انعام ہم دیں گے آپ کے چیلنج پہ چیلنج. اس لیے گھبرائے نا. میں تو ان کو اوپنلی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور بلکہ ایسٹرولوجرز کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو ہے کوئی اسپیشل بندہ جھوٹے منہ تھینک یو بھیج دیتا ہے کہ اتنا بڑا ان کے سر سے میں نے اتارا ہے، جو آج تک وہ خود بھی ڈاؤٹنگ نظر آتے تھے کہ کانپتی آوازوں کے ساتھ اس طریقے سے کانفیڈنٹلی وہ نہیں کر پاتے اس کو ڈیفینڈ. اگر غلط کام ہوتا تو ہم ہی ہوتے اس کو ایکسپوز کرتے. اصل بات یہ کہ ریلیجیسلی اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل تھا، مشکل کام ہے. تو اس کو بھی کر سکتے ہیں اسلامک اسکالر بھی، جی جس کو تھوڑا بہت اسلام کا بھی پتا ہو، الف بھی پتا ہو. اب آ جائیں کہ انگارک یوگ ایکچولی ہوتا ہے کہ جب مارس اور راہو کٹھے ہو جائیں. مارس اور راہو، ٹھیک ہے. مارس انرجی، بہت زیادہ انرجی، مطلب ایک سن ہم انرجی مانتے ہیں، مارس اس سے زیادہ انرجی مانتے ہیں. مارس کی انرجی جو کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، جدھر بھی جائے ادھر ہی اچیومنٹ دیتی ہے، ادھر ہی ایک پاور دیتی ہے، ایک فیول دیتی ہے، ایک اس ہاؤس میں، کسی بھی ہاؤس میں جو اس کے خواص ہوں گے ان کو بڑھا دیتی ہے، سوائے اس کے جو اس کا اینٹی نہ ہو. لیکن سیم جب یہ راہو کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہے، جب راہو کے ساتھ ملتی ہے، تو راہو ایلوژن ہے، خیالات کا جیسے کہتے ہیں نا کہ دھوکہ ہے، لمٹ لیس ہے، ایک ایسا سوچوں کا دھارا جو آپ کو سمجھ نہیں آنے دیتا کدھر جاؤں، کیا کروں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. دنیا راہو دنیا سمیٹ لو، پیٹ نہ بھرنا، ایسی خیالات، ایسی امیدیں، ایسی سوچیں، گاڑی لے لوں، یہ کر لوں، ختم نہ ہو، لمٹ لیس. اب اس کے ساتھ جب مارس جا کے بیٹھے گا اپریل 2023 میں، اپریل 2024 کے یہ جو اپریل ہے اس کی 23 تاریخ کو یہ پائسیز میں راہو پہلی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس ڈگری پہ. یہ جائے گا مارس 23 اپریل 23 اپریل کو اس میں راہو کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کو کہیں گے جی انگارک یوگ بن گیا. اچھا، انگارک نام سے انگارے سے انگارہ، پہلے فلمیں آتی تھی انگارہ، اب انگارک ایک پھیلانے والا، ایک پاور، پھیلتی ہوئی پاور، پھیلا دے گا چیزوں. اب یہ جس کے تو
मतलब कुछ बरूज पे इसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, सब पे नहीं आना, कुछ पे आना। अच्छा, नेगेटिव आएगा। हाँ, उसमें से जो सबसे पहले जो ल्यू है, अच्छा, ल्यू पे इसका बैड इम्पैक्ट आएगा। अचानक छुपी हुई बीमारी निकल सकती है, अचानक कोई दिल का मसला बन सकता है, दिल की बीमारी का मसला हो सकता है, कोई अचानक माली नुकसान हो सकता है, और गैर जरूरी पैसा खर्च हो सकता है। लियो का अचानक से कोई डिजीज आना, ऐसे ही पता चलेगा जी ये बीमारी लग गई, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी उससे भी कोई छुपी हुई बीमारी अचानक ही पता चलेगा। पहले तो नहीं पता था, मतलब उसकी डेफिनेशन ये होगी कि यार पहले पिछले हफ्ते तो चेक कराया था कुछ नहीं था, इस हफ्ते क्या निकल आया, यूं होगा। ये ल्यू का होगा। और सारे दिल पे हाथ ना रखें, हमारा ल्यू और आपके ल्यू में बड़ा फर्क है, क्योंकि हम मून साइन के हिसाब से ल्यू बता रहे हैं और आप लोग मोस्टली अपने आप को वेस्टर्न हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जो नाज़रीन जानना चाहेंगे वो ल्यू है या मून साइन उनका ल्यू है या नहीं, उनके लिए है कि वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जस्ट जी मुझे इतना अच्छा, बता वेस्टर्न दें। से कोई साइटेरियस है तो उसका क्या होगा? वो तो डेट जब देखें, जब डेट टाइम प्लेस हम डालते हैं ना, तो सारे उस वक्त के प्लैनेट्स की पोजीशन आती है, उसमें चेक होता है कि मून किस घर में था, जिस घर में था वही उसका मून साइन, वो मून साइन है। हाँ जी, वो ऐसे जबानी नहीं आती। यानी लियो को छुपी हुई बीमारी निकल सकती है। हाँ जी। उसके बाद लिब्रा, हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं उनको भी। लिब्रा के जो काम है वो स्लो हो जाएंगे, बिजनेस स्लो हो जाएंगे, मामलात में वो तेज़ी नहीं रहेगी, इनकम में स्लो डाउन हो सकते हैं, फिनेंशियल स्लो डाउन हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे, स्लो हो जाएंगे। ठीक है। वो बारिश अगर हो रही थी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। सेहत के मसाइल का सामना दरपेश रह सकता है, और अगर कोई केस चल रहा था हार जाएंगे इस टाइम पे के? हाँ, इस टाइम पे, ये जो अप्रैल में 23 तारीख के बाद, अंगारक योग लगने के बाद, पहले अगर जीत गए तो जीत गए, इसके बाद हारने के चांसेस होंगे। ठीक है। छुपे हुए दुश्मन कोई सामने आएंगे लिब्रा के जो पहले नहीं पता होंगे, अचानक ही निकल आएंगे कि जी ये भी दुश्मनी करने, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, सामने आएंगे, उभर के सामने आएंगे, और ये सोचेंगे कि अच्छा ये भी दुश्मन था, मतलब ये भी दुश्मन था। इस तरीके से कैफियत हो सकती है इनकी। उसके बाद जो एक्वेरियस है तीसरा, उस पे असरअंदाज होंगे, फिनेंशियल लॉस लेना पड़ सकता है एक्वेरियस को, और एक्वेरियस पे कोई झूठा इल्ज़ाम, झूठा मुकदमा, फेक एलिगेशन, कोई मतलब वो बेगम की सतह से लेके कोर्ट की सतह तक कुछ भी झूठा इन पे लग सकता है। हाँ, झूठा बेगम एलिगेशन लगाए, कोई भी लगाए, गली मोहल्ला लगाए, दोस्त लगाए, या जो लीगल साइड है उसकी तरफ से भी ये टाइम कब तक रहेगा समझो? ये जितने अरसा मार्च उधर रहेगा, तकरीबन 1 माह, और ये होगा अंगारक योग का 1 माह और 10 दिन, 1 माह 40 दिन। तो टोटल मतलब इतना ही। ये देखे ना, 15 मार्च को लगा, ये जो हमने वीडियो सैटर्न वाला की मार्च की थी हमने 15 मार्च को, प्रीवियस जो अपलोड है वो 15 मार्च को भी लगना। हाँ, अच्छा, तो वो 15 मार्च को लगना था ना, तो 15 मार्च से इसने दोबारा शिफ्ट करना 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को, ठीक है। तो वो दिन गिन लें, उतने ही दिन बाद फिर चेंज हो जाएगा। ये हमेशा इसी सीक्वेंस में ये मूव करता है। ठीक है। उसके बाद बहन भाइयों से एक्वेरियंस के मसले बन जाएंगे। फाइनेंशियल इशू तो, फाइनेंशियल लॉस तो पॉसिबल है, लेकिन बहन भाइयों के साथ भी इख्तलाफात इनके सामने आ सकते हैं। और ये असल में मतलब इसका अंगारक योग के जो समझ लें कि 3 अफेक्ट ही ये बुरूज हैं। 3 अफेक्ट है, एक आपने लियो, लिब्रा और एक्वेरियस, जी 3 बताया। उनकी जो है ना, इनकी समझ लें कि 1.5 माह या 1.25 महीना कह लें, इनके लिए ये मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने, क्योंकि लोग हो सकता है पूछें कि जी आपने तो कहा था कि लिब्रा का तो थ्रू आउट ये है, वो जो एनुअल प्रेडिक्शन होती हैं वो एनुअल जर्नल होती हैं। ठीक है। इस तरह के जो हम्प्स आते हैं वो छोटे छोटे पैच आने ही होते हैं, यही वक्त की गर्दिश है जिसमें अल्लाह ताला ने सबकी आजमाइश रखी है। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, आपने देखा कि इनकी कैलकुलेशन है, आप सबने एहतियात करनी है, लेकिन इसके अंदर इस्लामिक स्कॉलर है, कुछ सवाल भी हम ऐड करेंगे, और मैं चाहूँगा कि अपने जो हमारे बैक पे लिख रहे होते हैं कि उस पर थंबनेल में ये ज़रूर ऐड करें कि ये जो सवाल मैं इनसे करने लगा हूँ। मुझे बताएं उसामा भाई, बुतों की पूजा कब स्टार्ट मतलब की गई थी पहली दफ़ा?
کہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ بت ہے, اس کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں. آج بڑا انٹرسٹنگ سوال نکالا ہے. دیکھیں یہ کبھی بھی میرا خیال ہے ڈسکس نہیں ہوا, اور لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, بلکہ ہمارے انڈین فیلوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہندو بھائی بھی, جتنے بھی پوری دنیا میں کسی نہ کسی فارم میں. اصل میں یہ ایک قرآن کی آیت ہے, سورۃ نوح کی آیت نمبر 23. اس میں ذکر ہوا ہے, جو اس آیت میں 4 نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اس میں ود, سوا, یغوث اور یعوق, یہ 4. اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ جو تھے یہ کوئی اس وقت کے نیک لوگ تھے. جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. اچھا. جیسے کوئی نیک ہستی ہوتی ہے جو اپنے بندے, اللہ کے بندے تھے, یہ بڑے نیک تھے, لوگوں نے جیسے کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑا اٹیچ تھے ان کے ساتھ. یہ جب دنیا سے گئے, یہ جو جاتے ہیں, تو لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. تو اب جب یہ لوگ جیسے کہتے ہیں ماتم زدہ تھے یا اپنے رو دھو رہے تھے, تو ابلیس آیا ان کے پاس, انہوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت پہ یہ جو آیت کی جو مفہوم ادھر سٹوری بیان کی گئی ہے, اور کہنے لگے تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو, نہ ود کو, نہ سوا کو, نہ یغوث کو, نہ یعوق کو, اور نہ نصر کو. ایک 5واں نام نصر بھی تھا اس میں. یہ جو بندے تھے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم ان کو نہ چھوڑو, میں تمہیں ان کی شبیہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مر گئے کوئی بات نہیں, تمہیں ان کا بت بنا دیتا ہوں, تمہارا دل بہلتا رہے گا. اچھا. اب پتھر کا دور, وہ پرانا دور, جنگل کا دور, پتھر غار کا ٹائم, معصوم, اب وہ ان کی شکل بنا کے دیتا. ان کے لیے تو یہ دنیا کی بڑی نئی تھی. جیسے آج سے 20-25 سال پہلے کسی کو موبائل پہ فوٹو بات ہوتی تو وہ پرانا بندہ تو اپنا دادا پردادا تو گیا, وہ تو موبائل کو ماننے لگ جائے گا. ہاں, یہ بھگوان ہے. ہاں, مطلب کچھ بھی کہ یہ دیکھو اس میں دکھا دیا تمہیں, اور دسو. پرانے دور میں کتنے وہ ہوتے تھے جی, ہاتھ پہ تصویر دکھا دیتے ہیں, فلانے پہ تصویر, تو بڑی غیبی سی. یا ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے, کھل جا سم سم. اب میں جب بھی M2 پہ یا اس پہ موٹر وے پہ چڑھتا ہوں اور وہ بیریئر میرے پہنچتے یوں ہوتا ہے ایم ٹیگ سے, تو میں کہتا ہوں یہ دیکھو کھل جا سم سم بھی نہیں کہنا پائے. مطلب آج یہ دور آ گیا. تو اس وقت وہ انہوں نے, ابلیس نے ان کو بت بنا کے دیے, ان کو شکلیں دی پتھر کے اس وقت کے جو مجسمے بنائے, اور ان سے کہا کہ ان کو رکھ لو اپنے پاس, دل بہلتا رہے گا. دل بہلانے کے لیے ان کو رکھ لو. ٹھیک ہے. بڑی استادی دکھائی. ان لوگوں نے, سادے لوگ تھے, انہوں نے عبادت اللہ کی کرتے تھے, ان کی نہیں کرتے تھے. عبادت اللہ کی کرتے تھے, دل لگی کے لیے ان کو رکھ لیا. پھر کبھی بارش آنی, کبھی سردی آنی, ان کو اٹھا کے گھروں میں لے جانے لگ گئے. بتوں کو جی خراب نہ ہو جائے, بھی اندر اٹھا کے رکھو. سردی آ گئی تو باہر کوڑا پڑ رہا ہے, اندر رکھو. یہ یوں ان کے گھروں میں پہنچ گئے. اچھا, آپ گھروں میں پہنچے تو جیسے آپ لوگ اپنی یادگاروں کی تصویریں نہیں لگاتے, یہ آپ انہی کو فالو کرتے ہیں. یہ انسان کی جبلت میں ہے کہ اپنے بزرگ کی, اپنے کسی کی بھی دل لگی کے لیے بڑی کر کے فریم لگائے ہوتے ہیں. یہیں سے یہ پوچھتے تو نہیں ہے نا ان کو, پوچھتے وہ بھی نہیں تھے. یہاں تو صبح دیکھا جائے تو ان کے مندروں میں گھنٹی. اب کی بات نہیں ہو رہی, آپ نے سوال کیا کب شروع ہوئی. اچھا, جب شروع ہوئے تھے تب آپ کا سوال. لیکن آپ اب پہ آ گئے نا کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. نہیں, اب کی جو لگی ہوئی ہے تصویر, وہ بھی آپ جو اس کی ابتدا ہے اور آپ کی تصویر دونوں میچ کر رہی ہیں. اچھا, وہ بھی دل لگی کے لیے تھی کہ اداس نہ ہو یار, میں تمہیں تصویر بناتا ہوں, رو دھونا. کہیں بھی نہیں گئے, ان کو دیکھ لیا کرو, دل بہلا لیا کرو, دل کو تسلی ہوتی رہے گی. اب ہوا یہ کہ وہ نسل گئی, وہ باپ دادے گئے. اگلی نسل نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی عبادت کرتے تھے. یہ جو رکھ لیتے تھے اور عبادت اللہ کی کرتے تھے, لیکن یہ ساتھ رکھتے تھے دل لگی کے لیے. اب انہوں نے سمجھا کہ اس کی اگلی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. انہوں نے سمجھا یہ تھے ہیرو, ہمارے بڑوں نے جو یہ ان کے بت بنائے ہیں, انہی کی عبادت کرتے تھے. یہ جتنی کا آج آپ کو اسلام پتہ ہے, اب ماشاءاللہ دیکھیں نا 90% مسلمان ہیں, اس مطلب 90 کیا 99% کا اسلام کا قلعہ, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ, اور ظلم و ستم بہترین پوری دنیا میں سب سے زیادہ ادھر. بچیوں کے ریپ سے لے کے قبر کا مردہ تک نہ محفوظ آپ کے ملک میں نہیں ہے. ریپ ہوا دنیا میں تو آپ کے کراچی کی قبریں کھلی ہیں. قانون کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مردے کا اوپر FIR کیا کاٹیں, اب اس کی کرائم کیا ہوا ہے. وہ کہیں کریم کو کون سی دفعہ لگائیں, سوچا ہی نہیں تھا کسی نے کہ مردے کا بھی ریپ ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسلام کا قلعہ ہے. ایسا ہی
ادھر ہوا ہے کہ یہ جتنا آپ کے پاس اسلام ہے اتنا کہ ان کو سمجھ ہے، انہوں نے کہا ہمارے بھی باپ دادا ادھر ہی تھے. ادھر سے بتوں کی پہلی دفعہ پوجا شروع ہوئی کہ وہ ایک نسل گئی، اگلی نسل نے مس انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے شاید، اور یہ جن کے بت بنے تھے وہ نیک لوگ تھے. وہ کوئی شیطان نہیں تھا یا ابلیس کا پہلا بت نہیں بنا، اللہ کے ہی نیک بندوں کا وہ، لیکن کریک ہوتے ہوتے ہوتے. اور آج آپ لوگ آپ ابھی بھی دیکھیں نا کہ یعنی یہ کہ بڑا یہ جو یہ بناتے ہیں کرشنا، اور یہ جو اس طرح ان کو اکثر دیکھتے ہیں بت بنے ہوتے ہیں کہ وہ بانسری بجانا، یہ سب ان کے نیک لوگ ہیں. ہاں یہ ان کی پرسنالٹیز ہیں. اس طرح کے تو انسان تھے ہی نہیں، مطلب انسان کی شکل اور تسبیح کوئی اور چیز ہے. نہیں وہ انہوں نے جو سپر نیچرل کریکٹر اپنی طرف سے وہ کیے ہیں نا. وہ تو پھر ہاتھی کو بھی مطلب مانتے ہیں، کئی جو کہہ لیں کہ بندر ہے اس کا بھی وہ مورتی بنا کے اس کو بھی پوجتے ہیں. پھر وہ کیسے اعلیٰ صفت ہوگی؟ دیکھیں وہ ان کی جو سٹوریز ہیں نا، جو سپر کریکٹرز ہیں، مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا کتا تھا. آپ لوگوں کا کوئی پیچھے دور میں کسی دور میں اسلام سے پہلے، اصحاب کہف تو وہ کہیں بہت پرانے ہیں، تو کسی درمیانی کسی فرقے نے یا اسلام کے کسی اس نے کتے کو بھی بنا لیا ہو کہ یہ جی اصحاب کہف نیک بزرگ تھے، ساتھ کتا بھی نیک ہی تھا. اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ جی وہ واحد کتا جنت میں جائے گا، تو وہ اس کتے کی شبیہ بنا لیں یا کوئی بھی کر لیں، کیونکہ وہ کتا جی آخر تو سپر، وہ بھی ساتھ ہی سویا ساتھ ہی اٹھا، کتا بھی تو کرامت والا ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت عزیر اور ان کا گدھا. ٹھیک، تو یہ جتنے بھی آپ کے سارے سٹوریز ہوتی ہیں نا پرانی، ان میں اچھا ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا جو، تو آپ لوگ اس کو نہیں چومے چاٹیں گے؟ بالکل چاٹیں گے، ایسے ہی اگر ہمیں جب سامنے آ جائے کہ یہ جی ہمارے نبی کا گھوڑا ہے، آپ لوگ اس پہ بھی ہاتھ پھیرنے لگیں گے کہ یار ہمارے نبی بیٹھتے تھے اس پہ. پھر آپ کو پتا چلے یہ فلانی سے حضرت علی کا گھوڑا ہے، یا ابھی بھی اہل تشیع کے ہاں اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے جو امام حسین کی گھوڑے کی. تو خدا قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، گھوڑے کے سموں کی قسم، خدا آپ کا گھوڑے کے سم، اس کے منہ سے نکلتی جھاگ کی قسم. مطلب آپ یہ دیکھیں ولادیاتی ذبح فالموریاتی قدہ جو آیا تھا وہ پوری آیات ہی گھوڑے پہ ہیں. تو آپ کو خدا بھی گھوڑے کی شبیہ کھینچ کے قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو وہ عکس میں کر دیتے ہیں لوگ. اور ابھی بھی جو آپ کا یہ وہ ہے نا کویسچن، ان کے وہ بزرگ ہستیاں تھیں، ان کے وہ لوگ وہ تھے. اور یہ جو الزام آپ ان پہ ان کی شراکت داری کا لگاتے ہیں، یہ الزام مسلم میں بھی ہمارے ہاں بھی فرقوں میں دوسرا فرقے پہ لگاتا ہے. جیسے کوئی فرقہ حضرت علی کو خدا بناتا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت غوث پاک کو جب وہ اہل سنت بڑا مقام دیتے ہیں تو دوسرے ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی ان کو اتنی کرامتوں والا بنا رہے ہیں، مطلب خدائی کرامتیں معاف کر دیا، زندہ کر دیا، اس طرح کی باتیں جو ہیں. تو یہ سارے آپ کے بھی ایسے ہی بہترین ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور الزامات سیم ہی ہیں کہ وہ جی غوث پاک کو اتنا اٹھا کے کس سے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جتنی بھی آپ کی پھر اہل بیت کی پرسنالٹیز، وہ تو سپر ایکسیلنٹ، ویسے ہی آپ کے جنت کے سردار ہیں. تو یہ آپ کے ہاں بھی سارے فرقے ایک دوسرے کو اس طرح کی فلائی کرنا، آپ ان کے جب قصے سنتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا ادھر گیا ادھر گیا. تو یہ آپ کے کلندر پاک نے پرواز نہیں کی. ایسے ہی ہے. تو یہ ایکچولی بس ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، لینگویج بیریئرز ہیں ساری، کسی نہ کسی ایک ہی تھیوری کے تحت ایک ہی سیکوینس، کیونکہ آپ ہیں تو ایک باپ کی اولاد. لیکن آج کل کے جو ینگ جنریشن انڈین میں بھی، ہندوؤں میں بھی آ رہی ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا مطلب اس طرح سے نہیں کر رہی جس طرح پہلے ان کے ماننے والے تھے. وہ تو دیکھیں وہ سوال کرتے ہیں آج کل کی جو نوجوان، یہ ریلیجیسلی آپ لوگ ریلیجیس نہیں ہو رہے. مسلمان نہیں رہے گا، عیسائی نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا، سب نان پریکٹس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ سب دجال کی طرف جا رہے ہیں. سب اس ون ورڈ ون آرڈر کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ بھی آپ کو اس نیٹ کے ذریعے ایسے، کرونا اس کا پہلا ٹیسٹر مارا تھا، اس نے چیک کیا کہ کتنا میری گریپ ہے. ایک نیچے مارکیٹ تھی، اس نے ایک دنیا کی مارکیٹ اپنی بنا لی، سارا پیسہ اب اس کو جاتا ہے، اس کو 1 روپیہ گرتا ہے فیس بک سے، یوٹیوب سے، مارکیٹ، اشتہار، سب. وہ جب چاہے اس کو یوں کرے، جب چاہے آپ کی معیشت اس کے ہاتھ میں، یوں ہی اس نے آپ کو قابو کرنا ہے. اور اسی لیے دجال نے کہنا ہے کہ میں رب ہوں. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. پالنے والا کون؟ جو غذا کا انتظام کرے، روزی کا مالک.
تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ یعنی کہ تعالیٰ آپ کے کہنے کا مطلب دجال امریکہ والی سائڈ سے ہوگا؟ ہاں وہ اسی کمپنی کا سی او ہوگا سمجھ لیں آپ کی، دجال یہ ہوگا، یہ اسی سسٹم کا ہوگا جس میں کوئی شک مطلب ایسے کوئی سامنے نہیں آئے گا، آنکھ نہیں ہوگی، آدمی ہوگا، سی او ہوگا، اس کا آنکھ بھی اس کی ایک ہوگی، ہاں جی کانا ہوگا، بندہ ہوگا، شخصیت رکھے گا لیکن ہولڈ کرے گا۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، لوگوں نے اس یوٹیوب کے لیے خودکشیاں نہیں کی، چھلانگیں نہیں لگائی، کیا کچھ نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا، جان رسک پہ ڈال دی۔ یقین کرو اگر ماں باپ یا کلمے کے لیے کوئی کہے تو یہ لوگ نہ ڈالیں۔ اچھا اسی طریقے سے کتنی جھوٹے تھمبنیل سے لے کے جھوٹی ایگزیجریٹ کہانیاں گندے گندے ایکسپوز کرنے کی خاطر، ویوز لینے کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، تو پھر کس کا حکم ہے؟ اس میں بھی تو حق حلال کی بات آ جاتی ہے نا، حرام، اور اب ہم جو کام کر رہے ہیں تو پھر نہیں، وہ جو میں دیکھیں نیش کی بات نہیں ہو رہی، جو جرنل ہے ٹک ٹاکرز یا آپ کے سارا وہ چیک کریں نا، کیا کچھ نہیں کر رہے ہر معاشرے میں وہ تھا، پھر اچھائی برائی تو ہے نا، مطلب وہ دیکھیں نا، اب چاہت علی خان ہے، وہ ایک بیچارہ مزاحیہ سا کریکٹر ہے، اس کو گانے سنوا رہے ہیں، مطلب دکھ ہوتا ہے دیکھ کے نا، ایک بزرگ آدمی، چلو وہ پاگل ہے، مطلب جیسا بھی ہے، لیکن یہ لوگ کتنا اس کو ہوٹ اور ٹونٹ کس لیے؟ ویوز کے لیے۔ مطلب اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم احکام کوئی معنی نہیں رکھتا، ویوز میٹر کرتے ہیں، سمجھ لیں؟ تو اب وہ کہے گا کہ تمہاری معاش بھی میرے ہاتھ میں، میں اور رب تمہارا پال میں رہا ہوں تمہیں، دنیا کے جس دنیا میں ابھی بھی، اور عورتیں چھوڑ کے جائیں گی۔ تو یہ کہانی جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے، اور یہ اس پہ پھر کسی دن ڈیٹیل سے کریں گے، بلکہ اسلامک ٹچ بھی دیں گے تاکہ لوگوں کو رہنمائی ہو سکے۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ یوگ سے بات سٹارٹ ہوئی، اور اسلامک چیزوں پہ بھی ہم ڈیٹیل میں ساما صاحب سے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہسٹری کے حوالے سے کہ کیا چیزیں، کیونکہ مجھے بھی کئی چیزوں کا نہیں پتہ، تو میں سوال کر سکتا ہوں، جواب دینا جو ہے وہ ان سے میں لے کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس طرح کے ٹاپکس اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اور بھی آگے مزید آپ کو ملیں گے۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔